جیسے کان پکڑ کے دکھاتے ہیں، ناک پکڑ کے دکھاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے دکھاتے ہیں، ایسے پکڑ کے دکھاؤ گے جی ہے ہمیں بھی تو پتا چلے جی. اور اگر نہیں دکھا سکتے آپ تو پھر تو ہم یہی مان کے چلیں گے کہ ہے ہی نہیں آپ کے اندر اثر جی. تو بات یہ ہے بھائی کہ کچھ چیزوں کا پتہ جو ہے نشانیوں سے چلتا ہے. کس سے؟ جیسے ہم یہاں اندر بیٹھے باہر چپل نکلے گا جوتے کو تو سمجھدار آدمی جوتے چپل دیکھ کر ہی سمجھ لے گا کہ اندر بہت آدمی جی. بعض مرتبہ کاریں کھڑی ہیں بہت زیادہ، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، تو سمجھنے والا سمجھ لے گا کہ کچھ نہ کچھ ہے معاملہ، یا تو یہ ہے کہ شادی ہے یا یہ ہے کہ کوئی موت ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، ورنہ اتنی کاروں کا کیا مطلب جی. نشانیوں سے پتہ چلتا ہے. تو ایک بچہ کو ہم نے بھیجا دکان پر بھائی 10 روپے کا سامان لاؤ، بسکٹ لاؤ، نمکین لاؤ. وہ صحیح بسکٹ لاتا ہے، نمکین لاتا ہے، پیسے بھی گن کے لے جاتا ہے، گن کے لاتا ہے، الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتا. تو ان نشانیوں سے پتہ چل رہا کہ اس بچے کے اندر عقل ہے. اور اگر وہ پیسے زیادہ دے کے آتا ہے، سامان کم لے کے آتا ہے، جو کچھ بتایا تھا وہ نہیں لاتا، کچھ اور لاتا ہے، اور راستے میں کہیں بلا وجہ ہنسنے لگتا ہے، کبھی نالی میں کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے، تو ان نشانیوں سے پتہ چلا کہ عقل نہیں. نشانی سے پتہ چلا. جیسے وہ تھا ایک استاد نے بچے کو بھیجا وہ چائے بسکٹ وغیرہ لینے کے لیے، تو بولا چائے لایا، بسکٹ نہیں لایا، یا چینی لایا، پتی نہیں لایا. تو استاد بگڑ گئے. اتنا نالائق ہے، اتنا ناسمجھ ہے، اپنی عقل سے نہیں سوچ سکتا. ارے چائے کے لیے ہم نے کہا، پتی کے لیے کہا تو چینی خود لے آئے، ہم نے بسکٹ کے لیے کہا نمکین خود لے آئے. اتنا پاگل ہے، اپنی عقل سے نہیں سوچ سکتا. تو اب کہ اس کے دماغ میں الٹی بیٹھ گئی تو بھائی اپنی عقل سے سوچنا ہے. تو استاد صاحب کی گھر والی کی طبیعت خراب ہوئی. استاد صاحب نے کہا چلو بھائی وہ دوائی لے کے آؤ. اب یہ دوائی لینے جا رہا ہے کہ اس کو اپنی عقل سے بھی سوچنا چاہیے جی. تو عقل سے سوچا تو ہو سکے بیمار نہیں ہو سکے مر جائے. زیادہ قسم بھی لیتا چلو. تو اب کے جو ہے قسم بھی لیا جا رہا ہے. استاد نے کہا ارے یہ کیا ہے کہ جی کفن کا کیا مطلب؟ آپ نے کہا تھا کہ اپنی عقل سے نہیں سوچا کہ میں نے سوچا بیمار صحیح ہو سکے مر جائے. یہ کفن بھی لیا کیا ہے بھائی خدا کے واسطے تیری ہماری دار نہیں کرے گی مجھے تو کوئی کام بتانے سے کوئی فائدہ نہیں. ایسے بھی تو کس سے پتا چلے گا عقل کا بھائی؟ نشانیوں سے. اگر صحیح کام کر رہا ہے، صحیح باتیں کر رہا ہے، صحیح چیزوں کو خرید رہا ہے، صحیح بیچ رہا ہے، غلط کاموں سے بچ رہا ہے، تو پتا چلا کہ عقل ہے. اور اگر الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، جہاں ہنسنے کی جگہ نہیں وہاں خوب ہنس رہا ہے، اور جہاں وہ رونے کی جگہ تھی وہاں تو ہنس رہا ہے، جہاں ہنسنے کی جگہ بیمار ہو رہا ہے. کیا پتا چلا کہ عقل نہیں. مثال کے طور پر شادی ہونے والی ہے کسی کی اور دلہا کو سجایا جا رہا ہے، کپڑے وپڑے پہن لے، اور وہاں کوئی آدمی اس طرح کی باتیں کرنے بھائی ایک دن مرنا بھی ہے اور قبر میں بھی جانا ہے اور مٹی بھی ہونا ہے. تو یہ موقع ہے بات اپنی باتوں کا جی. بات تو صحیح ہے لیکن موقع نہیں ہے ان باتوں کا. یا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، وہاں رونے پیٹنے کا ماحول ہے، رنجن کا وہ کہہ رہا ہے کہ آداب کی لگے دیکھنے جانا ہے، ایک دن بہت جی جا رہا ہے اور مسوری بھی جانا ہے، سنا بہت اچھا ماحول رہتا ہے وہاں. تو وہاں جنازہ ہے، وہاں رنج اور غم کا ماحول ہے. تو صحیح ہے بات. تو اس سے پتا چلے گا کہ ذاتی کو عقل نہیں جی. یا مثال کے طور پر آج ہم مہمان کے طور پر آئے تو اب جو سارے لوہاری والے کوئی مہمان ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، تو سارے برف لا رہے ہیں ماشاء اللہ، کوئی ٹھنڈی چیزیں کھلاؤ تو ٹھیک رہے گا. یہ سمجھا جائے گا کہ عقل ہی نہیں ہے. یا اگر بالکل سخت گرمی ہے اور اس کو گرم چیزیں لا رہے تو پتا چلا کہ عقل ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کیا کھلانا چاہیے.
تو نشانیوں سے پتہ چلے. دیکھو غصہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ غصہ دکھائی دیتا ہے، لیکن کس سے پتہ چلے گا؟ نشانیوں سے. آنکھ سرخ ہو گئی، آواز بدل گئی اور لاٹھی ہاتھ میں اٹھا رکھی تو پتہ چلا کہ غصہ ہے. محبت دکھائی دیتی ہے، محبت دکھائی دیتی ہے، لیکن ایک آدمی کولی بھر رہا ہے، سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، مسافہ ملا رہا ہے، عزت سے بٹھا رہا ہے، پتہ چلا محبت ہے. تکبر دکھائی دیتا ہے کہ لیکن ایک آدمی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ مجھے پہچانا ہی نہیں، مجھے جانتا ہی نہیں اور مجھے ٹوکنے والا آج تک پیدا ہی نہیں ہوا اور ایک لگتی 32 کے 32 باہر نکل کے پڑیں گے. اگر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو پتہ چلے گا کہ تکبر ہے. اگر تکبر دکھائی نہیں دیتا تو کیا پتہ چلا کہ بہت چیزیں دکھائی نہیں دیتی مگر کس سے پتہ چلے گا؟ نشانیوں سے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتے مگر اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ نشانیوں سے. کیسے؟ اتنا بڑا آسمان ہے، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آسمان میں نے بنایا، نہ چائنا نے، نہ امریکہ نے، نہ فرعون نے، نہ قارون نے، نہ شداد نے. اور اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين یا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا اور آج تک کسی بڑے سے بڑے کافر مشرک خدائی کا دعویٰ کرنے والے نے بھی یہ نہیں کہا کہ آسمان میں نے بنایا، یا چاند میں نکال رہا ہوں، یا سورج میں نکال رہا ہوں، یا ہوا میں چلا رہا ہوں، یا بارش میں کر رہا ہوں. تو ان ساری نشانیوں سے پتہ چلتا ہے، آسمان سے، چاند سے، سورج سے، بارش سے، ہوا سے. یہ پروا پچوا ہوا کون چلا رہی تھی؟ بتاؤ بھائی. نہیں کوئی مکھیہ منتری یا پردھان منتری چلا رہے گا تو بھائی بہاری میں پروا ہوا چل رہی لہٰذا پردھان منتری کے پاس گئے کہ پچوا چلواؤ، ایسا ہے کیا؟ یا پچوا چل رہی اور وہاں گئے کسی بڑے منتری کے پاس کہ نہیں جی، یا امریکہ کے پاس گئے، چین کے کہ بھی آپ کی تو بڑی طاقت ہے، آپ کی بڑی پاور ہے، آپ بہت ترقی کر چکے ہیں، ہمارے یہاں پچوا ہوا چل رہی، پروا چلواؤ، چل جائے گی؟ تو اتنی جو نشانیاں ہیں آسمان، زمین، چاند، سورج، ان نشانیوں سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بڑی ہستی ہے جو ساری دنیا کا نظام چلا رہی ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اللہ. پہچان میں آ گیا اللہ. جب کبھی مینگنی پڑی رہتی ہے راستے میں تو مینگنی کو دیکھ کر کس کا پتہ چلتا ہے کہ بکری گئی ہے یہاں سے، اور گوبر کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ بھینس گئی ہے یہاں سے. نشانی سے پتہ چلتا ہے. میں ایک مرتبہ جلال آباد میں تھا، پہلے جب پڑھاتا تھا تو مہمان آئے تو میں نے ان کے لیے بوتل منگا دی اور وہ مہمان آئے اور کھا پی کے جو کچھ ناشتہ واشتہ چلے گئے، بوتل بھی چلی گئی لیکن ڈھکن رہ گئے. ڈھکن رہ گئے تو بچی آئی، ہاں بوتل بھی ہے، ڈھکن سے سمجھ گئی. پھر دوسرا ڈھکن نظر آیا، ہاں 2 بوتل بھی ہیں. تو بچہ یا بچی ڈھکن سے کس کا پتہ لگا ہے؟ بوتل کا. حالانکہ بوتل ان کے سامنے آئی نہ، ان کے سامنے گئی نہ، ان کے سامنے مہمان آئے وہ آئے چلے گئے کھا پی کے، لیکن ڈھکن سے کس کا پتہ چل رہا ہے؟ جی بوتل. تو یہ ساری نشانیوں سے کس کا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کوئی بڑی ہستی ہے جو ساری دنیا کا نظام چلا رہی ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ. تو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ دنیا میں رہ کر انسان پہچانے اپنے خالق اور مالک. ایک کام تو یہ ہو گیا، پورا قرآن بھرا پڑا ہے. ارے سمجھ رہے بھائی بچے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس لیے میں ہندی میں آسان کر کے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہچانے کہ خالق کی مرضی کو جانے میرا خالق چاہتا کیا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اسی کا نام تو علم ہے. جو علم ہے قرآن کا، حدیث کا، اسی سے تو پتہ چلے گا کہ بکرا حلال ہے اور سور حرام. اسی سے تو پتہ چلے گا کہ کچڑا حلال ہے اور کتا حرام. جی اسی سے پتہ چلے گا. تو دوسرا کام یہ ہے کہ خالق کی مرضی کو جانے کہ میرے خالق اور مالک کی مرضی کیا ہے، وہ کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، کن چیزوں سے منع کرتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. کیا جائز ہے، کیا ناجائز،
کیا حلال ہے اور کیا حرام، اس کو جاننا کیا ہوتا ہے. اور یہی آپ علم حاصل کر رہے ہیں ماشاء اللہ، سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے، جی پینے کا طریقہ کیا ہے. پانی کی سنتیں یاد ہے بھائی کسی کے؟ پانی پینے کی، کھانا کھانے کی، پانی پینے کی سنتیں یاد ہیں. خیر، دو چیز ہوگی. تیسری چیز ہے خالق کے مرضی پر چلنا. اگر ہم نے خالق کو پہچان بھی لیا اور خالق کی مرضی کو بھی جان لیا، مگر خالق کی مرضی پر چل نہیں رہے، من مانی کر رہے. اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو، ہم نماز چھوڑ رہے. اللہ نے کہا تھا روزہ رکھو، ہم روزہ چھوڑ رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو ہے حلال کھاؤ، ہم حرام کھا رہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ماں باپ کی عزت کرو، ہم عزت نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خالق کی مرضی پر نہیں چل رہے اور خالق کو خوش کرنے کی فکر نہیں کر رہے، تو ناکام ہو جائیں گے. تو کتنے کام ہو گئے بھائی؟ 3. یاد رہے گا؟ آسان کر کے بتا رہا ہوں میں. گھر یہ بچے گھر جا کر اپنی امی کو بھی بتائیں گے 3 باتیں، اپنی بہنوں کو بھی، اپنے ابو کو بھی بتائیں گے نا. ڈریں گے تو نہیں؟ شرمائیں گے تو نہیں؟ کیا کہیں گے؟ 3 باتیں. کیا کیا؟ ایک تو اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا. پہچانیں؟ آسمان زمین چاند سورج. ایک ہے خالق مالک کی مرضی کو جاننا کہ ہمارے خالق کی مرضی کیا ہے. اور تیسرے ہے خالق اور مالک کی مرضی پر چلنا. 3 باتوں میں سب کچھ آ گیا. 3 باتوں میں جو کچھ پڑھا لکھا جا رہا ہے بچپن سے لے کر 55 تک، وہ انہی 3 چیزوں میں یا تو خالق کو جانو، یا خالق کی مرضی کو جانو، یا خالق کی مرضی پر چلو. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو 3 باتیں ہوگی: خالق کو جاننا اور خالق کی مرضی کو جاننا اور خالق کی مرضی پر چلنا. قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہم نے تم کو بیکاری پیدا کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ تم پیدا ہوئے، کھایا پیا، شادی کی، بچے ہوئے، مکان بنایا، مر گئے. تو ہنسی کیا ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، کیا یہ بیکاری پیدا کر رہا ہے؟ کہ پیدا کیا، بچپن ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور دنیا میں بہت کچھ کیا، مر گیا، مٹی ہو گیا. تو ہنسی کیا ہو؟ یہ تو ایک لغو اور بےہودہ کام ہوا جب کوئی مقصد ہی نہیں. تو افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ ایسا سمجھنا تمہارا بالکل غلط. وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ یہ خیال تمہارا بالکل غلط ہے. کل پرسوں تمہیں ہمارے ہی پاس لوٹ کے آنا. آج ہم جنازے سے تو آ رہے ہیں، جلال آباد سے مفتی قاسم صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے. تو وہ بھی کل بچے تھے، وہ بھی کل جوان تھے. بچپن، پھر اس کے بعد جوانی، پھر اس کے بعد بڑھاپا. جیسے وہ دنیا سے چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلا جائیں گے. پکی ہے بات، جانا ہی جانا ہے. کب جانا، بچپن میں، جوانی میں، کچھ پتہ نہیں. کس طرح جانا ہے، بخار میں یا ایکسیڈنٹ میں، کچھ پتہ نہیں. میں وہاں کلیڈی میں بتا رہا تھا ایک دیسی آدمی تھے، دیہاتی. میں کہہ رہا تھا مرنا تو ضرور ہے، اور یہ نہیں پتا بھائی ایکسیڈنٹ سے مریں گے یا بخار سے مریں گے یا اٹیک سے مریں گے یا بجلی سے مریں گے. کہہ رہا ہاں جی، روڑا سارا اسی میں ہی. کیا کہہ رہا ہے؟ روڑا مرنا تو پکا ہے، لیکن روڑا جو ہے سارا اسی میں کہ کب مریں گے اور کیسے مریں گے. جی تو کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ ایسا نہیں ہے. ہم نے تمہیں بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. خالق کو پہچانو، خالق کی مرضی کو پہچانو، خالق کی مرضی پر چلو، اور پھر خالق کو راضی کر کے جو اپنا اصلی ٹھکانہ جنت ہے اس میں آرام کرو، موج کرو. جنت میں کچھ نہیں ہوگا. نہ تو جنت میں سردی لگے گی کہ بھائی ہیٹر چلاؤ، نہ جنت میں گرمی لگے گی کہ بھائی کولر چلاؤ، نہ جنت میں بخار آ گیا کہ بھائی ٹائیفائڈ ہو گیا.
نہ جنت میں بوتل لگے گی، نہ جنت میں پیشاب بنے گا کہ بار بار پیشاب بھی جاتے رہے جی، نہ جنت میں اٹیک ہوگا، نہ جنت میں تیز سردی ہوگی، نہ جنت میں تیز گرمی ہوگی، نہ جنت میں بڑھاپا آئے گا، نہ جنت میں کوئی بیمار ہوگا جی۔ تو جنت جب خالق کو جانیں گے، خالق کی مرضی کو جانیں گے، خالق کی مرضی کو چلیں گے تو ہمارا ٹھکانا کہاں ہوگا؟ جنت، اور وہاں تکلیف پریشانی کی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں۔ جہاز کے بنا دیا، ہزاروں ٹن وزن لے کر وہ اڑ رہا ہے، کیسے چلا دیا؟ کن چیزوں سے بنایا؟ کس نے بنایا؟ تو ہر چیز کے بارے میں آدمی غور کرتا ہے، سوچتا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنے بارے میں کبھی غور نہیں کرتا کہ مجھے کس نے بنایا۔ ایک غیر مسلم کے ساتھ سفر ہو رہا تھا، وہ گاڑی چلا رہے تھے، میں برابر میں بیٹھا تھا، تو بات چل رہی تھی ایسی کمپیوٹر کی ہے، میں نے کہا آپ سے بڑا کمپیوٹر کون ہوگا؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، میرے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، پیر سے بریک بھی، ریس بھی، آپ آگے سائڈ بھی دیکھ رہے ہیں، ہارن بھی دے رہے ہیں، اور یہ سارے کام منٹوں سیکنڈ میں ہو رہے ہیں۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ذہن و دماغ ادھر ادھر ہو جائے اور وقت پر بریک نہ لگے، وقت پر ہارن نہ ہو تو نقصان ہو جائے گا، آدمی خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو آپ سے بڑا کمپیوٹر کون ہوگا؟ تاج محل کو دیکھ کر لوگ اور جا جا کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں، حیران ہیں، اور جو ہیں تعجب میں پڑے ہوئے ہیں، کس نے بنایا، کیسے بنایا، کئی سو سال ہو گیا ہے چل کرتے ہیں۔ بھائی کبھی کبھی اپنے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے، مجھے کس نے بنایا جی، تو اپنے بارے میں غور نہیں کیا جاتا۔ اور قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن مطالعہ کرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ گہرائی تک پہنچو، اپنے بارے میں غور کرو کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا۔ میں تو کہتا رہتا ہوں آج کل لوگ آئینہ دیکھتے ہیں اس لیے کہ بھائی سرما کیسا ہے، دار دھبا تو نہیں ہے، اور بال کیسے ہیں، اور ساری چیزوں کو رنگ روپ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نیت سے بھی آئینہ دیکھ سکتے ہیں۔ آئینہ دیکھنے کی دعا کیا ہے بھائی؟ سنائے گا کیا ہے؟ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ کیا ترجمہ ہے؟ ترجمہ بتایا کوئی جی؟ ترجمہ: اے اللہ، آپ نے میری صورت تو اچھی بنائی، سیرت بھی اچھی بنائی۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ، آپ نے میری صورت تو اچھی بنائی ہے، سیرت بھی اچھی بنائی۔ یہ ترجمہ ہے۔ صورت کی اتنی قیمت نہیں جتنی سیرت کی ہے۔ ایک لڑکا بہت خوبصورت ہے، ناک نقشہ، آنکھ، رنگ، یا لڑکی بہت خوبصورت ہے، اس کا ناک نقشہ، رنگ روپ، تو وہ خوبصورتی تو سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں ختم ہو جاتی ہے، اور آگے تو پھر سیرت ہی کام آتی ہے۔ اور لوگ جو محبت کرتے ہیں کسی کی یا عزت کرتے ہیں کسی کی، تو وہ صورت کی وجہ سے نہیں بلکہ سیرت کی وجہ سے۔ بعض مرتبہ ایک آدمی شکل و صورت میں بہت خوبصورت ہے لیکن بدتمیز ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، متکبر ہے، لالچی ہے، تو کوئی آدمی اس کے قریب بھی بیٹھنا چاہتا ہے۔ اور ایک آدمی شکل صورت میں کالا کلوٹا ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں، آنکھیں بھی چھوٹی ہیں، دانت بھی باہر کو ہیں، قد بھی چھوٹا ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کی عادتیں بہت اچھی ہیں، تو سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو صورت بڑی چیز ہے یا سیرت؟ سیرت۔ اور اگر دونوں ہو جائیں تو نون آگا، یہ تو کہنے ہی کیا ہے۔
ایسے بھی لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے بازو میں صورت بھی بہت اچھی ہے اور سیرت بھی بہت اچھی ہے، اور واضح اس کا الٹا بھی ہے، نہ صورت اچھی نہ سیرت اچھی جی۔ تو آئینہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ اس نیت سے کہ چہرے پر داغ دھبے تو نہیں ہیں، دانت صاف ہیں نہیں ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں نہیں، بال صحیح کٹے ہیں یا نہیں جی، اس نیت سے بھی آئینہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کبھی کبھی اس نیت سے بھی دیکھنا چاہیے، اوہو آنکھیں کس طرح بنائی، کیا شان ہے، اور پلکیں ہیں، پھر بھون ہے، پھر آنکھ میں سیاہی ہے، پھر سفیدی ہے، ناک کیسے ہے، پھر ناک میں سوراخ، پھر ہونٹ کیسے ہیں، پھر دانت کیسے ہیں، پھر دانتوں کو مسوروں میں کیسے جمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر کان کیسے بنائے ہیں، کانوں کی جو کھال ہے وہ کس طرح کی ہے، پیشانی کس طرح بنائی ہے، کمال ہے اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ تو کبھی کبھی اس نیت سے بھی دیکھنا چاہیے چہرہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ سمجھنے کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو دوسروں کا چہرہ دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت کو سمجھا جا سکتا ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کے چہرے کو زیادہ غور سے دیکھیں گے تو کوئی پوچھے گا آپ کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے، کیوں گھر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ لیکن آئینہ لے کر اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، کمال ہے کسی کا نہیں دیکھا۔ بلکہ کبھی آدمی کرتا نکالتا ہے، کرتا نکالے ہوئے بھی آئینہ دیکھتا ہے، دیکھتے پسلیاں کس طرح فٹ کر دی گئی ہیں، کمال ہے، کاریگری ہے اللہ تعالیٰ۔ کس طرح یہ گلا بنا دیا گیا، کس طرح ہستی کی ہڈی بنا دی گئی، کیا نظام ہے، کیا سسٹم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا چاہیے۔ تو لال قلعہ یا تاج محل یا موبائل، کمپیوٹر، ہر چیز کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا اس پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی جائے۔ حالانکہ بتاؤ تاج محل زیادہ بڑا عجوبہ ہے یا انسان زیادہ بڑا عجوبہ ہے؟ بتاؤ بھائی، سب سے بڑا عجوبہ تو یہی ہے حضرت انسان۔ تاج محل بنانا اتنا بڑا عجوبہ نہیں، ایک گندے قطرے سے چلتا پھرتا سمیع اور بصیر، دیکھنے والا، سننے والا، عقل مند، ہوشیار انسان پیدا کر دینا، یہ ہے بڑا کمال۔ قرآن کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بابرکت ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، اللہ تعالیٰ خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیا شان ہے، ترجمہ بھی غضب ہی ہو سکتا ہے۔ فتبارک اللہ، اللہ تعالیٰ خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں، احسن الخالقین، وہ تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھے ہیں جی۔ اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ اور کہیں قرآن کہتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پیدا کرنے والا نہ پیدا کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کچھ تو ایسے ہیں جو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، جو مچھر کی ٹانگ بھی نہیں بنا سکتے، اور ایک اللہ ہے کہ اس نے انسانوں کو بنایا، جانوروں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا۔ تو افمن یخلق کمن لا یخلق، کتنی چھوٹی سی بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تو سب سے بڑا کام کیا ہے دنیا میں رہ کر کہ اپنے خالق کو پہچانے کے مجھے کس نے پیدا کیا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو جاؤں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے مائک بغیر بنانے والے کے بن جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے ٹوپی بغیر بنانے والے کے بن جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ مکان بغیر بنانے والے کے بن جائے؟ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو انسان بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتا جی؟ تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والا۔ اچھا، اب یہ مسئلہ رہے گا کسی کو تو نظر نہیں آتا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں؟ بتاؤ، دکھائی دیتا ہے کس کیسے پتا چلے گا کہ ہے؟ دکھائی تو دیتا نہیں، اس وقت آپ لوگوں سے بھی پوچھنا بتانا ہے
تھا مقصد مولانا محمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ کہ وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے اور پھر دوست ساتھ تھے وہ تھے کمیونسٹ ملحد بدین بات ہوتی رہی تو وہ مولانا سے کہنے لگے مولانا آپ بھی اللہ تعالیٰ کو بے بیٹی مانتے ہیں. اور مولانا محمد صاحب پالنپوری بہت ٹھنڈے آدمی تھے اور بہت اچھے انداز سے وہ لوگوں کو جواب دیتے تھے. تو مولانا نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بھی بہت چیزوں کو بے دیکھ کے مانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھڑک گئے نہیں میں کسی چیز کو بے دیکھ نہیں مانتا میں دیکھ کر مانتا ہوں. تو مولانا سے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بہت چیزوں کو بے دیکھ کے مانتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا. تو پھر کہنے لگے مولانا صاحب کہ اچھا آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب عقل آپ کے اندر ہے یا نہیں. اگر یوں کہے کہ نہیں ہے تو ایسے آدمی سے بات کرنا ہی بہتر ہے. جس میں عقل ہی نہیں ہے اس سے کیا بات کریں دیوار میں ٹکر تھوڑے مارنا ہے. اور اگر یہ کہے عقل ہے دکھائیے کہاں ہے. بتاؤ بھائی آپ بھی بتاؤ بچوں عقل بڑی ہے بھینس یہ سوال ہے جو آج تک حل نہیں ہوا. عقل اتنی سی ہوئے بھینس اتنی بڑی ہوئے یہ تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. عقل تو گرمی تو ہے اور وہ چھوٹی سی ہوگی دماغ اور بھینس جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے. صحیح سی بتاؤ عقل بڑی ہے بھینس کیسے ہے عقل. یہ مسئلہ تو ڈھنگ سے حل نہیں ہو پایا. عقل تو اتنی سی تو ہے